أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشرهم جميعا اور جس دن اکٹھا کریں گے ہم ان کو سب کو ثم نقول للذین اشرکوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن ہم تمام اگلے پچھلے انسانوں کو ایک جگہ پر جمع کریں گے۔ قیامت کا یہ دن بڑا ہولناک ہوگا اور بڑا طویل ہوگا۔ ثم تراخی اور تاخیر کے لیے آتا ہے، ثم نقول للذین اشرکوا یعنی پھر ہم کافی عرصہ ٹھہر کر ان مشرکوں سے پوچھیں گے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 1000 سال تک تو لوگ مکمل اندھیرے میں رہیں گے اور حیرت و استعجاب کے عالم میں رہیں گے کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ پھر اس کے بعد 50,000 سال کا وہ دن ہے جس میں لوگ اس قدر پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ ہمارا حساب شروع کرے، چاہے ہمیں جنت میں بھیج دے یا جہنم میں بھیج دے، لیکن اس مصیبت سے تو ہماری جان چھوٹے۔ پھر سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ وہ حساب شروع کرے۔ وہ معذرت کریں گے کہ مجھ سے تو خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اسی طرح وہ تمام انبیاء سے ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں آج سفارش کروں گا اور اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کرے۔ فرمایا کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ تمہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے یا وہ اس مشکل میں تمہارے کام آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی زعم کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے قذبہ، یعنی جھوٹا گمان۔ وہ لوگ جو یہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کے کچھ اور بھی شریک ہیں، بتاؤ آج وہ شریک تمہارے کہاں ہیں۔ یہاں بھی ثم سے فرمایا ثم لم تکن فتنتہم، اس کا مطلب یہ کہ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اور کافی دیر کے بعد وہ جواب دیں گے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی فریب، الا ان قالوا واللہ ربنا، مگر یہ کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش، امتحان، ابتلا اور عذر اور بہانہ یا مکر و فریب۔ تو فرمایا کہ اس دن پھر
انہیں اور کوئی بہانہ نہیں سوجھے گا، لیکن وہ جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ توحید والوں کے گناہ معاف کر رہا ہے اور مشرکین کو جہنم میں بھیج رہا ہے، تو وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم بھی موحد تھے، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیسے ہوگی؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ عالم برزخ میں جو داخلے کا پہلا امتحان ہے وہ قبر کا امتحان ہے، اس میں کوئی انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ اس میں جب فرشتہ کہے گا کہ من ربک، تو وہ آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا وہ قبر میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ربی اللہ، وہاں تو سچ ہی بولنا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ لیکن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ان مشرکوں کو اس بات کا اختیار دیں گے کہ وہ جھوٹ بولیں اور اپنے اوپر حجت تمام کریں اور اپنے آپ کو عذاب کا اچھی طرح مستحق بنا لیں۔ تو پہلے پہل تو وہ انکار کریں گے، لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالی اعضائے جسم کو حکم دیں گے کہ تم گواہی دو، تو اس وقت پھر مان جائیں گے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بول کر کہیں گے اور ان کے پاؤں بول کر کہیں گے کہ ہمارے ساتھ چل چل کے یہ شرک کے آستانوں پر جاتے تھے اور گناہ کے کاموں میں جاتے تھے، تو گویا یہ ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہمارا چمڑا اور ہماری آنکھیں اور ہمارا سر اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء یہ اللہ کی خفیہ پالیس ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ہماری ہر بات کو یہ اعضائے جسم نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہی سے گواہی لے گا۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ بھئی تم بھی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، حالانکہ تمہیں آگ سے بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، ہمیں اس اللہ نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے، جو ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، آج اسی نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ انظر کا معنی ہے کہ نظر عبرت سے دیکھو ان مشرکین اور کفار کا انجام، اور اس پر غور کرو کہ کیسے وہ اپنے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولیں گے، اور جب اللہ اعضاء کو بلائے گا تو پھر مان جائیں گے۔ اور جو ان کے جھوٹے دعوے تھے کہ فلاں بت ہمیں بچا لے گا، فلاں بزرگ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، اور فلاں پیر ہمیں دامن سے پکڑ کر بہشت میں لے جائے گا، وہ سارے کے سارے ان کے دعوے دھرے رہ جائیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ آج حشر کے دن میں ان میں سے کوئی بھی ہماری مدد کے لیے یہاں موجود نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کہ سمجھے قرآن مجید کو. فرمایا بعض وہ ہیں جو سنتے تو ہیں قرآن مجید کو لیکن سمجھتے کچھ نہیں، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے. تو یہ فرمایا کہ اس ان بکریوں بھیڑوں کی طرح ہے کہ جو چرواہے کی آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں. اکنہ اور اس کا معنی ہوتا ہے پردہ یا غلاف، اور فرمایا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے ایک ایسا غلاف چڑھا دیا ہے کہ حق بات ان کے دلوں میں اترتی ہی نہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لیں ہر ایک معجزہ تو نہیں ایمان لائیں گے اس کے ساتھ. فرمایا کہ قرآن مجید کا معجزہ آنے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے تو اب کوئی بھی معجزہ ان کے پاس آ جائے یہ اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے. ان کی قسمت میں ناکامی اور نامرادی لکھ دی گئی ہے، اور چونکہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی دین اسلام کی طرف آنے کی، اس لیے اللہ نے بھی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا. اب یہ سن نہیں سکتے اور سمجھ نہیں سکتے. حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی. فرمایا کہ یہ دلیلیں دیتے ہیں اور آ کر حجت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جھگڑا کرتے ہیں. آ کر کہتے تھے کہ دیکھو جی آپ لوگ اپنا قتل کیا ہوا جانور تو کھا لیتے ہیں اور اللہ کا قتل کیا ہوا جانور نہیں کھاتے، یعنی ذبح کر کے تو کھا لیتے ہو، جس کو اللہ مارے اس کو نہیں کھاتے ہو. اور اسطورہ کی جمع ہے اساطیر. نضر ابن حارث یہ جاتا تھا تجارت کے لیے باہر کے ملکوں میں اور وہاں سے رستم و اسفندیار کے قصے سنتا اور پرانے تاریخی واقعات سنتا اور لوگوں سے کہتا کہ لوگوں محمد بھی تمہیں قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کی طرف نہ جاؤ، آؤ میں تمہیں قصے سناتا ہوں اور میں ان سے زیادہ دلچسپ اور مزیدار واقعات تمہیں سناتا ہوں، میرے پاس آؤ، ان کے پاس نہ جاؤ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس قرآن سے روکتے ہیں لوگوں کو اور اس سے دور بھاگتے ہیں. فرمایا لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ قرآن نہ سنو اور خود بھی قرآن مجید سے دور بھاگتے ہیں. یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دفاع کرتے ہیں دشمنوں سے، لیکن آپ کے دین سے بھاگتے ہیں اور دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے جو بظاہر تو آپ کی حمایت کرتے تھے لیکن اندر سے وہ آپ کے مخالف تھے، ایک ابو طالب کے سوا، کہ وہ
آپ کی پرورش بھی کرتے، آپ کی حفاظت بھی کرتے اور آپ کی نگرانی بھی کرتے اور قبائل کے مقابلے میں آپ کا دفاع بھی کرتے، لیکن ایمان کی دولت سے وہ بھی محروم رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہارا باپ گمراہی کی حالت میں فوت ہو گیا ہے، جاؤ اس کو زمین میں دبا کر آ جاؤ۔ تو آپ نے بڑی کوشش کی کہ ابو طالب مرنے سے پہلے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہیں نصیب نہ ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے میرے حبیب، جس سے آپ محبت کریں ضروری نہیں کہ آپ اس کو ہدایت بھی کر دیں، ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ترجمہ ایک بار دوبارہ، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بہانہ، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو گیا ان سے وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور بنا دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کہ وہ سمجھ سکیں اس کو۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر ایک نشانی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہوئے، یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ،
اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.